بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ میں ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس نے پرویز الہی کے معاملے پر لنکا ڈھائی ہے، اور دونوں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو ہے پرویز الہی کے معاملے پر سماعت کی، جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس امجد رفیق کی جگہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے جو ہے سماعت کی، اور جو جسٹس امجد رفیقی صاحب ہیں ان کو جو ہے کل ہی ان کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں کر دیا گیا تھا، لیکن آج چونکہ پھر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں امیر بھٹی صاحب، انہوں نے جو ہے اس کو مارک کیا نئے جسٹس کو، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر سماعت کی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو نیب ترامیم کی حوالے سے جو ایک کیس ہے وہ زیر سماعت ہے، اس کی آج آخری سماعت تھی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا مدیال صاحب نے جو کہا ہے، اپنا آخری ریمارک انہوں نے یہی کیا ہے کہ جی میں نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور امید ہے یہ فیصلہ جو ہے شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا۔ چلو شارٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سویٹ کا کیا مطلب ہے؟ سویٹ کا مطلب میٹھا نہیں ہوگا، یہاں پہ کچھ اور مطلب ہوگا اس کا۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ صدر مملکت جو کہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان سے بھی ایک بڑا مطالبہ کر لیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ کسی عام جو ہے چھوٹی موٹی شخصیت یا کسی اور شخص نہیں بلکہ پاکستان بار کونسل نے کیا ہے، اور یہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو جو کہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے جو کہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے جمعے والے دن رہا کیا، اور اس کا باقاعدہ پولیس کو کہا کہ ان کو سیکورٹی کے اندر جا کے ان کے گھر چھوڑ کے آئیں، لیکن ان کو راستے سے ہی کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر کے اسلام آباد ریفر کیا، اور وہاں سے ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا، اور چیف کمشنر اسلام آباد نے ان کو یا ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد کہہ لیں، ان کو جو ہے انہوں نے MPO کے تحت نظر بند کر دیا، جس پر توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں دائر کی گئی، جبکہ جو MPO کا ایک آرڈر تھا جس کے تحت جو پرویز الہی کو نظر بند کیا گیا، اس کے خلاف اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست دائر کی گئی، تو اس پر جو ہے آج دونوں طرف سماعت ہوئی۔ جو اسلام آباد کے اندر سماعت ہوئی وہ سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کی، اور انہوں نے جو ہے اس میں ریمارکس دیے کہ اگر جو ہے انہوں نے پہلے پوچھا کہ یہ کب سے جو ہے گرفتار ہیں، بتایا گیا کہ جی 1 جون سے گرفتار ہیں، جس پر جسٹس جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے ہو گئے ان کو گرفتار ہوئے کہا گیا جی، لیکن انہوں نے جو ہے ان کے جو MPO کے آرڈر تھے وہ معطل کر دیے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب جو تحریری فیصلہ آیا ہے، ابھی تحریری فیصلہ آیا ہے، تو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دبنگ فیصلہ ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پرویز الہی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا جو ہے توقع کی جا رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ کوئی نیا کیس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹا موٹا کیس، حالانکہ اگر کوئی کیس ہوتا تو جس دن جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے فیصلہ دیا تھا تو اسی وقت وہاں پہ جو ہے یہی کہا جاتا کہ جی ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جب گرفتار کر کے لے گئے، لیکن کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ پبلک مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ چلیں وہ وہاں پہ بات ختم ہو گئی، لیکن آج جو جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے جسٹس امجد رفیق کی جگہ سماعت کی تو وہ بھی بڑی دبنگ سماعت تھی۔ انہوں نے جو ہے آج چیف کمشنر اسلام آباد اور CPO راولپنڈی اور DPO اٹک اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو اٹک ہیں ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے سیشن جج کل جسٹس امجد رفیق نے سیشن جج اٹک جو ہے اسد علی کو بطور بیلف جو ہے پرویز الہی کو بازیاب کروا کے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنے کا کہا تھا۔ سیشن جج جو ہے آج پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پرویز الہی نہیں ملے، میں اٹک جیل گیا تو وہاں پہ وہ نہیں تھے، جس پر جو ہے جو وہاں پہ دیگر لوگ آئے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ اٹارنی جو ڈپٹی اٹارنی پیش ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے کل کی طبیعت خرابی پر ان کو اسلام آباد پیمز ہسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو جو ہے وہاں سے چیک اپ کے بعد گیسٹ ہاؤس اسلام آباد میں رکھا گیا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ پرویز الہی کو آج جو ہے اٹک جیل سے برآمد کر کے یہاں پہ پیش نہ کیا جا سکے۔ یہ صرف یہی ایک بہانہ ہی تھا کہ ان کو جب وہ اسلام آباد میں ہوں گے، صاحب ظاہر ہے سیشن جج اٹک جو ہے وہ اسلام آباد نہیں جا سکتے، وہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی، اس لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا۔ لیکن آج جو ہے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک جو پیش ہوئے، ان سے پوچھا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہاں تھے، انہوں نے کہا جی وہ کسی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں پیش ہو سکے؟ انہوں نے کہا جی ٹائم دے 2 بجے تک پیش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب توہین عدالت کا نوٹس ہی جاری ہوگا، اس کے بعد یہ پیش ہوں گے۔ ان کو بھی توہین عدالت کا سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک، ان کو بھی توہین عدالت CPO راولپنڈی کو بھی توہین عدالت، DPO اٹک کو بھی جو ہے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ دیا، اس میں یہ کہا ہے کہ اگلے منگل تک جو پرویز الہی ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن تب تک جو ہے وہ کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آج ان کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا پرویز الہی کو، کیونکہ فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن سسٹم چونکہ ریئیکٹ کر رہا ہے تو سسٹم اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اب آتے ہیں صدر مملکت کی طرف سے۔ صدر مملکت جو ہے وہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ
جب تک ان کا جانشین، آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک ان کا جانشین نہیں آ جاتا وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں، اور یہ آئین کا آرٹیکل جو 48 ہے یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جب تک ان کی جگہ نئے انتخاب نہیں ہو جاتا وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، اور اگر وہ نئی جو ذمہ داریاں سر انجام نہیں دینا چاہتے تو پھر ان کی جگہ جو ہے چیئرمین سینٹ جو ہوتے ہیں وہ قائم مقام صدر کا چارج سنبھالیں گے، اگر وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ یہ چارج سنبھالیں گے۔ تو اس وقت جو ہے صدر مملکت کے حوالے سے کافی کیا سرائیاں ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت 9 ستمبر کو جو ہے استعفیٰ دے دیں گے، اور جو اس طرح وقت یہ جو معاملات ہیں ان سے وہ جان چھڑوا لیں گے۔ لیکن پاکستان بار کونسل نے جو ہے آج صدر مملکت کو اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے مشاورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں تو آپ برائے مہربانی جو ہے الیکشن کی تاریخ دیں، کسی سے مشاورت نہ کریں، کیونکہ صدر مملکت نے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، انہوں نے جو پھر لال جھنڈی دکھائی تو پھر خط وزارت قانون کو لکھا، انہوں نے بھی وہی موقف اپنایا۔ تو اب پاکستان بار کونسل جو کہ پورے پاکستان کے وکلا کی ایک باڈی ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کسی سے مشاورت نہ کریں بلکہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے جو ہے آپ اس کا وہ سارا کچھ معاملہ کریں۔ تو اس کے علاوہ جو بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، انہوں نے 9 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، اور صدر سے جو اپیل کی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب صدر مملکت کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 ستمبر تک جو ہے اپنا استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ یہ ایک حل ہے صدر کو ہٹانے کا، اگر وہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں تو یہ ہے، ادروائز ان کو جو ہے آئینی طور پر ہٹانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آئین یہی کہتا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا، کیونکہ اب الیکٹورل کالج جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے نیا صدر بھی جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ اب اس سب کے اندر جو نیب ترامیم ہیں وہ کیس جو ہے عمران خان کی درخواست جو ہے سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت تھی، اس پر کافی سماعتیں ہوتی رہی ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی گھر جانے والے ہیں، اور وہ جاتے جاتے کچھ ایسا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے۔ اور اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، ان کے ججز بھی کچھ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں یا فیصلہ دینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا، کوئی ایسا فیصلہ دے دیا اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ پھر عدالت کی بھی توہین ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ لیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے 1-2 فیصلے دیے جن پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب جاتے جاتے وہ جو ہے انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ نیب ترامیم کا جو کیس ہے میں اس کو ختم کر کے جاؤں گا، کہ اگر میں ختم نہ کر کے جا سکا تو یہ میرے لیے جو ہے باعث افسوس ہوگا یا میرے لیے سکی کا باعث ہوگا۔ تو اب آج جو ہے اس کی تمام سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ خواجہ حارث جو کہ عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو عمران خان ہے وہ چاہتے ہیں کہ نیب ترامیم کا جو یہ بل ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، حالانکہ عمران خان بھی نیب کیس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر اس جو نیب ترامیم کے بعد جو قانون ہے اس کے تحت اگر وہ اپنا ٹرائل چلوائیں تو ان کو کافی فائدہ ہوگا، لیکن وہ یہ فائدہ نہیں لینا چاہتے بلکہ وہ پرانے قانون کے تحت اس ٹرائل کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، لہذا نیب ترامیم کا جو بل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس پر سماعت کر رہا تھا، انہوں نے نیب ترامیم کے جو بینیفیشری کی لسٹ تھی کہ نیب ترامیم کے بعد جو کیسز ختم ہوئے ہیں ان کی لسٹ منگوائی ہے کہ کون کون اس کا بینیفیشری ہے۔ اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے کہا کہ میں جلد شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دوں گا، اور صاف ظاہر ہے انہوں نے 16 تاریخ ان کا آخری دن ہے، اور 16 تاریخ آج چونکہ 5 تاریخ ہے 11 دن ہے، اور 11 دن کے اندر ہی یہ فیصلہ آئے گا، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لٹکا رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ دوسری طرف جو لفافہ برگیڈ ہے جو کہ نون لیگ کے حامی صحافی ہیں یا طاقتوروں کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو بزنس مینوں کے ساتھ کراچی کے اندر لاہور کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کرپشن کے خاتمے کا بیان دیا، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کی اسمگلنگ کا خاتمہ ہوگا اور کرپشن کا خاتمہ، اس کے ساتھ ہی ایرانی آئل کا، مطلب کور کمانڈر کراچی کو یہ کہا کہ 1 لیٹر ایرانی تیل بھی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، کراچی کے اندر اسمگل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ شبر زیدی کا بیان کہ کور کمانڈر کوئٹہ، یہ بیان کوٹ کیا جا رہا ہے کہ قبل ازیں شبر زیدی نے بیان دیا تھا کہ میں نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہے، تو کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے اسمگلنگ سے کافی لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ تب کور کمانڈر کوئی اور تھے کوئٹہ کے، اب جو ہے میجر جنرل آصف غفور ہیں، اور میجر جنرل آصف غفور پر جو نون لیگی صحافی ہیں یا نون لیگ کے جو حلقے ہیں یہ جو ہے ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ویر میجر جنرل آصف غفور لیفٹیننٹ جنرل ہے، وہ لیفٹیننٹ 3 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے بارے میں، یہ ویر لیفٹیننٹ جنرل ہے جن کے بارے میں کوئی بھی کھل کے تنقید کر سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی بیان نہیں آتا آرمی کی طرف سے، تو اس لیے جو ہے ان کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہی لفافہ برگیڈ ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، چونکہ جو آرمی چیف ہیں آصف منیر صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایرانی تیل نہیں آنا چاہیے، تو ایرانی تیل جو ہے کراچی میں نہیں آنا چاہیے، یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ بلوچستان سے آتا ہے، بلوچستان مطلب کوئٹہ کے راستے سے یہ آتا ہے، اسمگلنگ ساری اسی راستے سے ہوتی ہے، اور اس وقت کوئٹہ جو ہے اس کے جو کور کمانڈر ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ ان کو یہ کر دیں وہ کر دیں، اب لفافہ برگیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جی چونکہ یہ ساری اسمگلنگ کوئٹہ کے راستے سے ہو رہی ہے، اس لیے کور کمانڈر کوئٹہ جو ہیں میجر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب ہیں، تو سب سے پہلے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے کیونکہ اسمگلنگ وہاں سے ہو رہی ہے۔
تو پتہ نہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے ان کی دم پر کہاں جو ہے ایسا پاؤں رکھا ہے کہ ان کو وہ نہیں بولتے اور ہر وقت یہ ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں. اور کرپشن کا جو خاتمہ ہے جو آصف منیر صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو خان صاحب کا بھی یہی ماٹو تھا کہ کرپشن کا خاتمہ. ان کی جو علیم خان یا جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات بگڑے تھے وہ بھی کرپشن پر جو ہے زیرو ٹالرنس پالیسی کی وجہ سے عمران خان کے معاملات بگڑے تھے. اور اب جو آصف منیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو اس وقت بینگ اے پاکستانی میں ہوں یا آپ ہیں ہم سب یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ اور سمگلنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں جو ہے اس ملک کے لیے زہر قاتل ہیں کیونکہ جو سمگلنگ ہے اس سے جو آپ کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کرپشن ہے تو شبر زیدی نے کہا تھا کہ جی 23,000 کا FBR کا عملہ ہے, 23,000 میں سے 5,000 لوگ مجھے دے دیں, 15,000 لوگ گھر بیٹھے تنخواہ لیتے رہیں ریٹائرمنٹ تک. مطلب یہ FBR کے اندر کرپشن اتنی ہے, یہ لوگ اتنی کرپشن کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 15,000 گھر بیٹھ جائیں, گھر بیٹھے تنخواہ لیں اور 5,000 لوگ آپ مجھے دے دیں, میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن جو FBR کرتا ہے. اور FBR کے جو یہ چیئرمین رہے ہیں شبر زیدی صاحب, یہ ان کا کہنا ہے کہ 5,000 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ میں چلا سکتا ہوں. اور کرپشن اتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 15,000 لوگوں کو آپ گھر بٹھا دیں. وہ اتنی کرپشن کرتے ہیں, مطلب پورا محکمہ کرتا ہے جب 15,000 لوگ گھر بیٹھ جائیں گے تو پیچھے 5,000 لوگ کرپشن سے زیادہ کم ہی کریں گے, پھر کنٹرول کرنا بھی ان کو آسان ہوتا ہے. کچھ رہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا بھولے گا. اللہ حافظ.